السلام علیکم۔ سورہ انفال حصہ 3 آیت نمبر 38 تا 56۔ چینل نور ہدایت بائی لائبہ۔ اہم اسباق۔ نمبر 1، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو سچے دل سے رجوع کرے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، غلطی پر اصرار تباہی لاتا ہے۔ بار بار نافرمانی انسان کو اللہ کے عذاب کے قریب کر دیتی ہے۔ نمبر 3، تیاری اور مضبوطی ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت اپنی طاقت اور وسائل کے مطابق تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 4، توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اصل بھروسہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حق پر چلنے والوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ کفار اور ظالموں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ نمبر 7، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس کی پکڑ اور اس کی قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 75۔ اگر کفار باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پیغام توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور اگر وہ دوبارہ اپنی غلطی کریں تو اللہ کا عذاب موجود ہے۔ پیغام موقع ضائع نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ پیغام مضبوطی اور تیاری ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ پیغام توکل سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ پیغام مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ کفار کے انجام کا ذکر اور ان کی سخت سزا۔ پیغام ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ پیغام اللہ کی نگرانی سے کوئی چیز باہر نہیں۔ آیت نمبر 38 اردو ترجمہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر وہ باز آ جائیں تو ان لوگوں کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر پھر وہی روش اختیار کریں تو پہلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا ہے وہ معلوم ہی ہے۔ آیت نمبر 39 اردو ترجمہ۔ اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 اردو ترجمہ۔ اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ آیت نمبر 41 اردو ترجمہ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن تم دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، نازل کی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 42 اردو ترجمہ۔ جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا، اگر تم آپس میں وقت مقرر کرتے تو بھی مقررہ وقت پر جمع نہ ہو سکتے، لیکن اللہ کو وہ کام پورا کرنا تھا جو طے ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 43 اردو ترجمہ۔ جب اللہ نے خواب میں آپ کو انہیں تھوڑا دکھایا، اور اگر وہ آپ کو بہت زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے راز تک خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 44 اردو ترجمہ۔ اور جب تمہارا ان سے سامنا ہوا تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو طے ہو چکا تھا، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اردو ترجمہ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کا مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 46 اردو ترجمہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑا جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 47 اردو ترجمہ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو اپنے احاطے علم میں لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 48 اردو ترجمہ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں لشکر سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 49 اردو ترجمہ۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے ان لوگوں کو اللہ کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 50 اردو ترجمہ۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جب فرشتے کافروں کی جانیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 51 اردو ترجمہ۔ یہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیج چکے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 52 اردو ترجمہ۔ ان کا حال فرعون والوں
اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہوا۔ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 53 اردو ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی دی ہوئی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54 اردو ترجمہ۔ ان کا حال بھی فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ آیت نمبر 55 اردو ترجمہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 56 اردو ترجمہ۔ وہ لوگ جن سے تم عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں چینل نور ہدایت بائی لائبہ کو۔ اگلا حصہ سورہ انفال حصہ 4 جلد آ رہا ہے۔